امریکہ میں جو بھی غیر قانونی داخل ہوگا مجرم کہلائے گا۔ جنوبی سرحد پر ہنگامی حالت نافذ کرنے کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 300 سے زائد ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے۔ صدر نے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی ادارے کے فنڈز روکنے کے اقدام عارضی ہیں۔ صدر ٹرمپ چینی ایپ ڈیپسیک کو خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کو ڈیپسیک کے منفی اثرات کی روک تھام کے احکامات دے دیے گئے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں امریکہ کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں آگے ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی نئے ترجمان کیرولین لیوٹ کی پہلی نیوز بریفنگ۔ میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے نہ بھٹا مانگا ہے۔ آپ ہمارے سامنے آمنا سامنا ہو جائے۔ کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے، کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے، کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں۔ ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس کمیونٹی کو وزیر اعلیٰ سندھ بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھے بتائے، کہیں اور جانے اور چغلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلاول بھٹو کی تاجروں سے اپیل، سندھ میں مسائل حل کرنے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے۔ کبھی کسی کاروباری افراد سے چندہ مانگا اور نہ بھتا۔ جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے۔ سندھ کے انرجی سیکٹر میں جتنے وسائل ہیں پورے ملک میں نہیں۔ اسلام آباد کی بیوروکریٹس ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے کہ وفاق سے بجلی ملے گی۔ بجلی کے معاملے میں ہم نے اپنا بندوبست کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کی تاجر برادری کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ Peaceful, progressive and prosperous future. And youth are not just leaders of tomorrow, they are also change makers of today. It is critical that we provide the platforms and opportunities that empower them to be active contributors in nation building efforts. نوجوان پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں۔ ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کا ادراک ہے۔ وہ تبدیلی کی نوید ہیں۔ قومی ترقی اور پالیسی سازی میں ان کا کردار بڑھانا ہے۔ انہیں جدید ٹیکنالوجی اور فنی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ دولت مشترکہ ممالک کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہے۔ رکن ممالک کے 60% آبادی 30 سال سے کم عمر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دولت مشترکہ ایشیا یوتھ الائنس کی تقریب سے خطاب۔ کہا اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں دانش اسکول قائم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی یوتھ کونسل کے ارکان سے حلف لیا۔ نوجوانوں میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ میں حلف لیتا ہوں کہ بطور رکن وزیر اعظم نیشنل یوتھ کونسل پاکستان اپنی تمام خدمات پوری دیانتداری بروئے کار لاتے ہوئے انت تک محنت کروں گا۔ حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے کوششیں تیز۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ اسد قیصر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر شریک۔ 9 مئی 26 نومبر پر کمیشن بنانا ہمارا مطالبہ ہے۔ کمیشن نہ بنانے پر حکومت سے مذاکرات ختم کیے۔ ڈیل نہ ڈھیل، آئین اور قانون کے مطابق اسیروں کی رہائی چاہتے ہیں۔ حکومت نے ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے۔ کوشش ہے اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ مذاکرات کا سلسلہ ختم، حکومت سے مذاکرات کا اب کوئی چانس نہیں۔ آئین اور قانون کے حکمرانی کے لیے تمام جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ آئین کو اس وقت خطرہ ہے، تمام جمہوری قوتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ۔ ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ دوست آج کافی وقفے کے بعد تشریف لائے تھے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں۔
میسیج بھی کیا ان کے سیکرٹری ٹو لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جن کا جواب یہی آیا کہ لگتا ہے کہ وہ شاید میٹنگ میں نہ آئے۔ میں تو یہی توقع رکھتا تھا کہ آج اپوزیشن کے دوست تشریف لائیں گے۔ یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی اسی طرح رہے گی۔ مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ شرائط پہلے سے رکھی جائیں۔ میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں۔ مذاکرات ہی ایک واحد رستہ ہے جس سے کہ یہ آگے معاملہ چل سکتا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ حکومت کے مذاکراتی کمیٹی کا چوتھا اجلاس، پی ٹی آئی کا بائیکاٹ، اسپیکر کا مذاکراتی کمیٹی قائم رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو پیغام بھجوایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ امید تھی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی آئے گی، حکومت کی مذاکراتی کمیٹی تحلیل نہیں کریں گے۔ مذاکرات سے پہلے شرائط نہیں رکھی جاتی۔ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، مذاکرات سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر بات ہوگی۔ امید ہے اپوزیشن اسپیکر سے رابطہ کرے گی۔ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے چیزوں کا حل نکلتا ہے نا، اور مذاکرات اس مدد کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اپوزیشن جو ہے وہ واپس اس کمیٹی میں اسپیکر صاحب کو رابطہ کرے گی۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن ہم نے تو بڑے فراخ دلی کے ساتھ اور اوپن ہارٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور فقط 2 مطالبات رکھے تھے اور 7 دن کا ٹائم بھی دیا تھا کہ 7 دن میں اگر کمیشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر ہم آگے جو نشستیں ہوگی اس میں ہم بیٹھیں گے۔ بدقسمتی ہے حکومت سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو مذاکرات آگے بڑھتے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، ہماری بات چیت کہیں اور نہیں ہو رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ پیش کرے۔ On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. جو تحریک کے حق میں وہ آ میں جواب دے، جو مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے۔ آ والوں کی تعداد زیادہ ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے جی۔ سینٹ نے متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے بل پیش کیا۔ اپوزیشن کا بل کی منظوری پر شدید احتجاج اور شور شرابہ۔ صحافیوں کا متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی عزت سے کھیلنا درست نہیں، مثبت تنقید کو ویلکم کریں گے۔ صحافیوں کا پیکا ایکٹ ترمیمی بل سے کوئی تعلق نہیں۔ شبلی افراز نے خود کہا پیکا قانون کو مزید بہتر ہونا چاہیے۔ شبلی افراز نے اپنی تقریر میں پیکا ترمیمی بل کی سپورٹ کی۔ اے این پی ارکان کی پیکا ایکٹ کی مخالفت، ایوان سے واک آؤٹ۔ ایمل ولی نے کہا کہ پیکا ایکٹ کے ذریعے بولنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، میڈیا سے مشاورت نہیں کی گئی۔ شبلی افراز نے کہا کہ حکومت کا مقصد قانون برائے اصلاح نہیں، قانون برائے سزا ہے۔ بل اپوزیشن کو دبانے کے لیے بنایا گیا۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں کا احتجاج ان کا حق ہے۔ قانون برائے اصلاح نہیں ہے، قانون برائے سزا ہے۔ اس بل کا جو انٹینٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خاص فوکس بیسیکلی وہ ہے، اور وہ جرنلسٹ یا وہ لوگ جن کا کہ یہ پیشہ ہے ان کے ساتھ تو ہم نے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا۔ وہ اپنے پروفیشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں کر رہے، اور ان کا حق بنتا ہے۔